امریکا کی یہ جنگ رواں سال 30 اگست کو کابل میں آخری امریکی فوجیوں کی انخلا سے براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کے مطابق اس پر امریکی خزانے کے اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے اور امریکی فوجیوں کی جانب سے افراتفری میں انخلا کو کچھ تجزیہ نگار اس جنگ کی ناکامی سے تعبیر کرتے ہیں، مگر جہاں بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک ناکام جنگ ہو سکتی ہے، وہیں کچھ افراد کے لیے اس دوران زبردست منافع کا موقع پیدا ہوا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ کے پروفیسر لینڈا بیلمز، اس جنگ میں امریکی افواج کے اپنے فوجی وسائل بہت کم تھے، اکثر وسائل دفاعی کنٹریکٹر نے فراہم کیے تھے۔ مجموعی طور پر امریکی فوجیوں کے مقابلے کنٹریکٹر کی فوجیوں کی تعداد دگنی تھی۔ افغانستان میں سہولیات کی فراہمی کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک کے 100 سے زیادہ کمپنیوں کو ٹھیکے دیے گئے۔ پینٹاگون کی طرف سے ان میں سے کچھ کمپنیوں نے ان ٹھیکوں سے اربوں ڈالر کمائے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں سرفہرست 3 کمپنیاں ڈینکارپ، فلور اور KBR تھیں، جنہیں امریکہ کی حکومت نے سب سے بڑے ٹھیکے دیے۔ امریکی کمپنی ڈینکارپ سے افغانستان میں مختلف سروس حاصل کی گئیں، جن میں ملک کی نیشنل پولیس اور انسداد منشیات کی فورسز کو سامان کی فراہمی اور تربیت شامل تھی۔ یہ کمپنی سابق صدر حامد کرزئی کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کی ٹیم بھی دیتی تھی۔ ڈینکارپ کو حال ہی میں ایک دوسری امریکی کمپنی مینٹم نے خرید لیا۔ کے مطابق ڈینکارپ کو LOGCAP کے ٹھیکوں کی مد میں $7.5 بلین ملے اور مجموعی طور پر انہیں $14.4 بلین کے ٹھیکے دیے گئے۔ ٹیکساس میں قائم کمپنی فلور کو جنوبی افغانستان میں امریکی فوجی اڈے تعمیر کرنے کے ٹھیکے دیے گئے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق وہ ملک میں 56 اڈے آپریٹ کرتی تھے، 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو سہولیات فراہم کرتے تھے اور ایک دن میں 1,91,000 سے زائد لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ پیٹلر کے مطابق مجموعی طور پر فلور کارپوریشن کو افغانستان میں $13.5 بلین کے ٹھیکے دیے گئے، جن میں سے $12.6 بلین LOGCAP کے ٹھیکے تھے۔ دوسری طرف امریکی کمپنی KBR کو امریکی فوج کی حمایت کے لیے انجینئرنگ، لاجسٹکس کا سامان مہیا کرنے کا کام سونپا گیا۔ انہیں رہائش، کھانے اور بنیادی ضروریات کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ افغانستان میں متعدد ہوائی اڈوں کے ذریعے ان میں مختلف صلاحیتیں شامل ہیں، جیسے زمین پر ان کی معاونت کے لیے KBR کو ذمہ داری دی گئی، طیاروں کی سروس، ہوائی اڈوں کی مینجمنٹ، ایروناٹیکل، فضائی موصولات۔ پیٹلر کے اعداد و شمار کے مطابق KBR کو پینٹاگون سے قریب $3.6 بلین مالیت کے ٹھیکے ملے۔ چوتھی کمپنی جس سے سب سے زیادہ ٹھیکے ملے ریتھون تھی۔ یہ امریکہ میں بڑی فضائی اور دفاعی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسے افغانستان میں سہولیات کی فراہمی کے لیے $2.5 بلین کے ٹھیکے ملے۔ اسے حال ہی میں افغان ایئر فورس کی تربیت کی ذمہ داری بھی دی گئی، جس کے لیے سن 2002 میں اس نے $145 ملین کا ٹھیکہ حاصل کیا تھا۔ ورجینیا میں قائم سیکورٹی اور انٹیلیجنس کی کمپنی ایگز LLC افغانستان میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والی 5ویں سب سے بڑی کمپنی تھی۔ اسے امریکی حکومت سے $1.2 بلین کے ٹھیکے ملے تھے۔ اسے کابل میں امریکی سفارت خانے کو سیکورٹی فراہم کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ بیلمز کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جنگ کے دوران کمپنیوں کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ مختلف سامان اور سہولیات کی قیمتوں کا تعین کر سکیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کئی کنٹریکٹ تو بغیر مقابلے کے دیے گئے تھے، کیونکہ کچھ کیسز میں سپلائر اور کمپنیوں کی اجارہ داری تھی، لیکن بعض اوقات ضروری کام کے لیے زیادہ کمپنیاں دستیاب نہیں ہوتی تھیں، اس لیے وہ اپنی منمانی قیمتیں حاصل کر سکیں۔ ان کے مطابق بعض اوقات کمپنیاں صورتحال کی خرابی یا دیگر مشکلات جیسے مخصوص جگہ پر سہولیات کی فراہمی کی بنا پر قیمتیں بڑھا دیتی تھیں۔ اخبار نیویارک ٹائمز کی ایک خبر میں بتایا گیا کہ انسپکٹر جنرل کے دفتر کے مطابق سن 2008 سے 2017 کے درمیان امریکہ کو افغانستان میں تعمیر نو کے منصوبوں میں $15.5 بلین کا نقصان ہوا۔